آج منگل کے دن کا بادشاہ وظیفہ، چلتے پھرتے پڑھ لو، شام ہونے سے پہلے سب کچھ مل جائے گا، ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج منگل کے دن اگر آپ چاہتے ہیں کہ فوری طور پر آپ کے حالات بدلیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں پیسہ فوری طور پر آنا شروع ہو جائے، تو آج منگل کے دن یہ وظیفہ چلتے پھرتے ضرور پڑھ لینا۔ یہ وظیفہ اتنا آسان ہے کہ آپ نے اس وظیفے کے لیے گھنٹوں نہیں بیٹھنا، منٹوں نہیں بیٹھنا، بلکہ صرف 1 منٹ کا وقت نکال لینا ہے اور 30 سیکنڈ کے اندر اندر بتائے گئے طریقے کے مطابق آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ زندگی بھر جھولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں دو گے کہ واقعی کسی نے کوئی وظیفہ بتایا تھا۔ آج آپ کو وہ مجرب وظیفہ، وہ مجرب تسبیح بتانے لگی ہوں جسے پڑھتے ہی تقدیر کے بند تالے کھل جاتے ہیں۔ آپ نے بالکل بھی مایوس نہیں ہونا۔ یاد رکھیے گا کہ اللہ عز و جل کی رحمت اور اس کے فضل و احسان سے خود کو محروم سمجھنا مایوسی ہے۔ اللہ عز و جل قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، کہہ دو اے میرے بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اپنے رب کی رحمت سے کون نا امید ہوئے مگر وہی جو گمراہ ہوئے۔ ایک اور مقام پر ارشاد ہوتا ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، بے شک اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتے مگر کافر لوگ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا، کبیرہ گناہ کون سے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، اس کی رحمت سے مایوس ہونا، اس کے خفیہ تدبیر سے بے خوف رہنا، اور یہی سب سے بڑا گناہ ہے۔ رحمت الہی سے مایوس بعض صورتوں میں کفر بھی ہے۔ چنانچہ ایک بزرگ نے اپنی تصنیف میں کفریہ کلمات کے بارے میں ایک سوال کے جواب میں لکھا۔ وہ فرماتے ہیں، بعض اوقات مختلف آفات، دنیاوی معاملات یا بیماری کے معالجات اور اخراجات وغیرہ کے سلسلے میں آدمی ہمت ہار کر مایوس ہو جاتا ہے۔ اس طرح کی مایوسی کفر نہیں، مایوسی کا پہلا سبب جہالت ہے کہ بندہ اپنی جہالت اور کم علمی کے سبب رحمت الہی سے مایوس جیسے موذی گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ دنیاوی علوم کے ساتھ ساتھ دینی علوم بھی حاصل کرے، قرآن و حدیث کا علم حاصل کرے، جنت میں لے جانے والے اعمال اور ان پر ملنے والے عذاب پر غور و فکر کرے تاکہ اس کے دل میں خوف آخرت پیدا ہو، جنت میں لے جانے والے اعمال اور ان پر ملنے والے عظیم اجر و ثواب پر نظر رکھے کہ اللہ عز و جل کی رحمت کاملہ پر اس کا یقین مزید پختہ ہو جائے اور مایوسی اس سے دور بھاگ جائے۔ مایوسی کا دوسرا سبب بے صبری ہے۔ کسی آزمائش یا مصیبت پر بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہوئے واویلا کرنے سے رحمت الہی سے مایوسی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ مصیبتوں پر صبر کرنے کی عادت ڈالے، کیونکہ بے صبری کی وجہ سے نکلنے والے کلمات بعض اوقات کفر پر مشتمل ہوتے ہیں جو ایمان کو برباد کرنے کا سبب بنتے ہیں۔ بلکہ میں اس کی رحمت کاملہ پر نظر رکھوں اور اس مصیبت یا پریشانی سے نجات کے لیے اس کی بارگاہ میں التجا کروں۔ مایوسی کا تیسرا سبب دوسروں کی پرآسائش زندگی پر نظر رکھنا ہے۔ جب بندہ کسی کی پرآسائش زندگی پر غور و فکر کرتا ہے تو اسے اپنی زندگی پر سخت تشویش ہوتی ہے، جو بندہ رحمت الہی سے مایوس ہو جاتا ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ دوسروں پر نظر رکھنے کے بجائے اپنی زندگی پر غور و فکر کرے، رب عز و جل کا شکر ادا کرتے ہوئے قناعت اختیار کرے اور یہ ذہن بنائے کہ جس رب عز و جل نے اسے پرآسائش زندگی عطا فرمائی ہے، یقیناً وہ مجھے بھی ویسی ہی زندگی عطا کرنے پر قادر ہے۔ نیز بندہ اس بات پر بھی غور و فکر کرے کہ جو شخص دنیا میں جتنی پرآسائش زندگی بسر کرے گا، ہو سکتا ہے کل بروز قیامت اسے اتنا حساب و کتاب دینا پڑے۔ لہٰذا پرآسائش زندگی کی خواہش کرنے کے بجائے سادہ تر زندگی اپنانے میں ہی ہم سب کا بھلا ہے۔ مایوسی کا چوتھا سبب بڑی بری صحبت ہے۔ جب بندہ ایسے دنیا دار لوگوں کی صحبت اختیار کرتا ہے جو خود مایوسی کا شکار ہوتے ہیں تو ان کی صحبت کی وجہ سے بھی مایوس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ سب سے پہلے ایسے دنیا دار لوگوں کی صحبت چھوڑ کر نیک، پرہیزگار اور متقی لوگوں کی صحبت اختیار کر لے، کیونکہ میں نے کہا تھک چکا ہوں تو نے کہا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ ناظرین،
ہمیں چاہیے کہ ہر حال میں اللہ سے اچھی امید رکھیں، زندگی میں کبھی بھی مایوس نہ ہوں اور ہر وقت اپنے رب کا شکر ادا کرتے رہا کریں۔ ناظرین، آپ نے اس وظیفے کو آج کے دن لازمی پڑھنا ہے۔ آپ لوگ چاہے پوری دنیا کے جس کونے میں موجود ہوں، کسی بھی ملک میں ہوں، جو آپ لوگ چاہو اس وقت کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہو۔ پڑھ سکو تو چلتے پھرتے گھر میں پڑھو، دکان میں ہو تو پڑھ لو، آفس میں ہو پڑھ لو، نوکری پر ہو، اسکول میں ہو، یونیورسٹی میں ہو، مسجد میں ہو، جہاں کہیں بھی ہو، بتائے ہوئے طریقے سے آپ یہ وظیفہ لازمی پڑھ لینا۔ جو بھائی بہنیں بالکل پڑھنا نہیں جانتے، جن کو ایک لفظ بھی پڑھنا نہیں آتا، وہ میرے ساتھ ساتھ پڑھ لیں۔ اتنا آسان وظیفہ ہے اور اتنا مختصر وظیفہ ہے، آپ کو بتانے میں وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن آپ یقین کریں جب آپ اس عمل کو کرنے لگیں گے آپ کے بامشکل 30 سیکنڈ لگیں گے، انشاءاللہ آپ یہ وظیفہ پڑھ لیں گے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے وظیفے کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتی رہوں گی۔ اب عمل کیا ہے؟ آج منگل کے دن آپ یہ وظیفہ کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں یا چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود کو بھی پڑھ سکتے ہیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں۔ ان میں سے جو درود پاک آپ کو یاد ہو وہ پڑھ لیں، لیکن کوشش کریں کہ درود ابراہیمی ہی پڑھا جائے، کیونکہ اس درود پاک کی فضیلت سب سے زیادہ ہے۔ ثواب کی نیت سے ایک بار میرے ساتھ ضرور پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3، 5 یا 7 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ کے اوپر قرضہ ہے تو اس کی نیت کر لیں، میرا سارا قرضہ اتر جائے۔ جس نیت سے پڑھیں گے وہ آپ نے نیت اپنے ذہن میں رکھ لینی ہے۔ کسی نوکری کے لیے کر رہے ہیں تو نوکری کی نیت رکھ لیں۔ لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، آپ کے گھر میں فتنہ ہے، فساد ہے، آپ کے معاشرے میں عزت نہیں ہے، آپ جو نیت کرنا چاہتے ہیں، آپ کا مقصد ہے، آپ ہر ایک کو ذہن میں رکھتے ہوئے تمام حاجات کی نیت کر لیں، یا پھر یوں کہیں کہ میں 80,000 حاجات کی نیت کرتی ہوں۔ اس میں آپ کی تمام حاجات آ جائیں گی، وہ چاہے 100 سال پرانی ہوں، 10 سال پرانی ہوں، 26 سال پرانی ہوں۔ اور نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، وظیفہ ایک قرآنی سورت ہے جسے دولت والی سورت کہا جاتا ہے، جسے دولت کا خزانہ کہا جاتا ہے، اور یہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے۔ بچے کو یہ سورت زبانی یاد ہوتی ہے۔ آپ نے پہلے نمبر پہ سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ سورہ کوثر آپ نے کتنی بار پڑھنی ہے، یہ سب سے خاص بات بتانے لگی ہوں، توجہ کیجیے گا۔ پہلے آپ سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ آپ نے سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لی۔ اس طرح سے آپ سورہ کوثر کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 29 بار 29 ٹائمز پڑھنی ہے۔ سورہ کوثر کو بیماریوں سے شفا والی سورت بھی کہا جاتا ہے۔ آپ نے اللہ کی محبت میں ڈوب کر بڑے آرام سے توجہ کے ساتھ پڑھنی ہے۔ آپ نے دوسرے نمبر پر ایک اللہ کا ذاتی نام اور ایک اللہ کا صفاتی نام پڑھنا ہے۔ اللہ کے وہ مبارک نام یا اللہ یا حبیب، یا اللہ یا حبیب، ان دونوں ناموں کو آپ ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے ملاحظہ فرمائیے۔ یا اللہ یا حبیب ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا حبیب 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا حبیب 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا اللہ یا حبیب کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اب تک آپ نے 2 وظائف پڑھ لیے۔ پہلے نمبر پر آپ نے 29 بار سورہ کوثر کو پڑھا،
دوسرے نمبر پر 11 بار یا اللہ یا حبیب کو پڑھا۔ تو اب آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر ایک اور وظیفہ پڑھنا ہے۔ آخری وظیفہ یا حیّ یا قیوم کا وظیفہ ہے۔ یہ ایک ایسا اسم اعظم ہے کہ جب کوئی بندہ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھتا ہے اور کسی خاص دن میں پڑھتا ہے اور بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے مطابق پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس کے لیے بہترین اسباب بنا دیتا ہے۔ یہ وظیفہ پیغمبروں کا وظیفہ ہے، یہ وظیفہ نبیوں کا وظیفہ ہے، اولیاء کا وظیفہ ہے۔ یہ اللہ پاک کے 2 اسم اعظم ہیں، یا حیّ یا قیوم۔ آپ نے یہ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ یا حیّ یا قیوم 1 بار ہو گیا، یا حیّ یا قیوم 2 بار، یا حیّ یا قیوم 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا حیّ یا قیوم کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس کے ہاتھ یہ اسم اعظم لگ جاتا ہے، اس کو مانگنا نہیں پڑتا، اس کو بن مانگے مل جاتا ہے، اس کے مقدر کا ستارہ چمک اٹھتا ہے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو اس کے بعد آخر میں پھر سے درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد آپ دونوں ہاتھوں پر دم کر کے یعنی کہ پھونک مار کر اپنے چہرے پر، اپنے سینے پر پھیر لیں اور آخر میں اللہ پاک سے اپنی حاجتوں کے لیے، اپنی پریشانیوں کے لیے دعا مانگ لیں۔ میں اللہ پاک سے دعا مانگتی ہوں، آپ نے آمین ضرور لکھنا ہے۔ میرے مولا ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، میرے مولا ہماری حاجتوں کو پورا کر دے، میرے مولا ہمیں غیب سے رزق اور دولت عطا کر دے، میرے پیارے اللہ پاک ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دے، میرے مولا ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے، میرے اللہ میری غریبی کو امیری میں بدل دے، میرے مولا ہمیں قرضوں سے نجات عطا فرما دے، میرے مولا ہمیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما، میرے مولا جو بے اولاد ہے ان کو اولاد نارینہ عطا فرما دے، میرے مولا ہماری خطاؤں کو معاف کر دے، میرے مولا جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے وہاں پر اپنی غیبی مدد فرما دے۔ ناظرین آپ لوگ آمین ضرور کہہ دیجئے گا، کیا پتہ کس کی آمین سے ہم سب کی زندگی بدل جائے۔ محترم ناظرین اپنے رزق میں برکت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھا کریں۔ میں اپنی ہر ویڈیو میں کہتی ہوں کنجوسی مت کیا کریں کیونکہ جب اللہ پاک سے مانگنے کی باری آتی ہے یقین کریں ہم کروڑوں نہیں اربوں مانگتے ہیں اور اللہ پاک کا ایک نام لکھتے وقت سوچ میں پڑ جاتے ہیں جب اللہ پاک نے ہماری ہر مشکل دور فرمائی اور بے شک وہی دور فرماتا ہے۔ اللہ پاک سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔